السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 168 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 105 سے 120، 105 سے 120 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ کل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے فرعون کو دعوت دی۔ پس منظر میں اتنی بات، بیک گراؤنڈ میں اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اصل بنی اسرائیل مصر کے رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت یعقوب ملک شام میں رہا کرتے تھے، پر حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو اور بنی اسرائیل ان کے جتنے ساتھی تھے انہیں یہاں پر بلا لیا، کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کے بعد ہی بنی اسرائیل نام چلا اور یہ لوگ مصر میں آ کر رہنے لگے۔ پر یہ اصل وہاں کے ذمہ داران نہیں تھے، وہاں کے اصل بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون ایک لقب ہوتا تھا، نام الگ الگ بدلتے تھے۔ جو بادشاہ رہا مصر کا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ وہاں پر بادشاہت ملی، پر بنی اسرائیل دن بدن وہاں کمزور ہوتے چلے گئے، اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ فرعون کو کسی نے یہ بتایا کہ ان بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دے دیا کہ لڑکوں کو ذبح کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ بڑا ظلم کا دور، انتہائی زیادہ ظلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اور حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی نبوت کے بعد۔ اب اللہ رب العالمین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بتا رہا ہے کہ آپ نے قوم کو دعوت دی، قوم کو دین بتایا، فرعون کو دعوت دی اور فرعون کو کہا کہ مجھے رب العالمین نے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، پھر کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر سچ ہی بولوں۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی ایمان لے آؤ، اور جو میرا یہ قبیلہ ہے بنی اسرائیل انہیں میرے ساتھ بھیج دو، ان پر عذاب کرنا بند کر دو، ایمان لے آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ قالا، تو فرعون نے جواب میں کہا ان کنت جئت بآیہ،
اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو ذرا دکھا، اگر تو سچا ہے تو. یعنی موسیٰ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اگر آپ رسول ہو تو بتاؤ کیا معجزہ، کیا دلیل اللہ نے آپ کو دی ہے، بتاؤ. اللہ نے دلیل کے طور پر جو چیزیں حضرت موسیٰ کو دی تھی آپ نے بتانا شروع کی. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. آپ نے اپنی چھڑی کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، ایک بالکل واضح اژدہا بن گئی. دوسرا وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو جو آپ کا ہاتھ تھا وہ لائٹ کی طرح چمکنے لگا. دیکھنے والے تعجب کے اندر آ گئے، روشنی کی طرح چمک رہا تھا وہ ہاتھ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، پر اس وقت میں جو اس کے آس پاس ہواری مواری بیٹھے تھے فرعون کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت علم والا جادوگر ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سچا نہیں ہے، یہ جادو دکھانے والا شعبدہ باز اور جادوگر ہے. یہ بات بتائی گئی. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی اگر تم اس کی سنو گے تو یہاں کا بادشاہ بن جائے گا، تمہیں ہی نکلنا پڑے گا. کنعانی جو قوم وہاں کے قبیلے تھے، جو بادشاہ قبیلے تھے، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑ جائے گا اگر تم ان کی بات مانو گے تو. قالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ارجع واخاہ، اسے اور اس کے بھائی ہارون کو ذرا چھوڑ دو اور تم سارے شہر میں یہ خبر کروا دو کہ سارے جادوگروں کو تمہارے پاس جمع کیا جائے. یعنی یہ جو دکھا رہے ہیں موسیٰ یہ جادو ہے، ابھی ان کو تھوڑی مہلت دے دو اور دوسرے جتنے بڑے بڑے شہر میں جادوگر ہیں سب کو یہاں پر بلاؤ، ہم ان کی آپس میں ڈیبیٹ کرائیں گے، مناظرہ کروائیں گے اور دیکھیں گے سچا کون اور جھوٹا کون. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اب انہوں نے ساری طرف اعلان کروا دیا کہ جتنے جادوگر ہیں جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک آدمی سے مناظرہ کرنا ہے. یہ سارے معاملے کے ساتھ ان کو جمع کیا گیا. سارے فرعون کے جادوگر آ گئے. قالو، تو جادوگروں نے کیا کہا؟ اب جادو دکھانے کے پہلے سارا معاملہ جو ہونے والا باقاعدہ ایک ساتھ سب جمع ہو گئے، ایک میدان میں جمع کر لیا گیا. کچھ مسلمان بھی ہیں، فرعون بھی ہے، فرعون کے ساتھی بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں. سارا معاملہ شروع ہونے والا. اسی درمیان میں جادوگروں نے فرعون سے ایک سوال کیا کہ فرعون ایک بات کا ہمیں جواب دو، ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اجر دو گے نا؟ کیونکہ ان کو تو پیسہ ہی چاہیے تھا، پیسے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور تو کوئی مقصد تھا ہی نہیں. تو کہا ہمیں کچھ اجر دو گے نا؟ تو کہا ہاں، یعنی اجر تو ہے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا خاص بھی بنا لوں گا. بادشاہ کا خاص ہونا مطلب بہت بڑی بات ہے، تمہیں بادشاہ کا خاص بھی بنا دیا جائے گا. پیسہ، انعام، شہرت سب ملے گا، میرا ساتھ بھی ملے گا. اب یہ جب طے ہو گیا کہ ہاں بڑا انعام ملنے والا ہے، اب ادھر آ گئے حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ پہلے تم کرو گے، تم ڈالو گے یا ہم ڈال کر دکھائیں؟ یعنی تم پہلے اپنا معاملہ دکھاؤ گے یا ہم پہلے اپنا معاملہ دکھائیں؟ بتاؤ کون پہلے کرے گا؟ قالوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا، تم ہی کر لو پہلے. فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا تو ساری لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، آنکھوں پر قبضہ کر لیا، انہیں ڈرا دیا اور ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے، بہت بڑا جادو لے کر آئے. دوسری جگہ بتایا کہ وہ ہاتھ میں چھڑیاں لائے تھے، سب نے ایک ساتھ چھڑی ڈالی، سارے کے سارے سانپ بن گئے، ایک ساتھ سانپ بن گئے اور سب حضرت موسیٰ کی طرف آنے لگے. یہاں تک کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک وقت کے لیے حضرت موسیٰ کے دل میں بھی ڈر آ گیا. پھر اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ پہلے کرو گے یا ہم پہلے کریں؟ آپ نے کہا تم ہی کر لو، تم بتا دو، پھر اس کے بعد ہم تمہیں جواب دیں گے. اب جیسے انہوں نے کیا سارے لوگ شک میں آ گئے، سارے لوگ گھبراہٹ میں آ گئے، بڑا جادو لے کر آئے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کر کے کہا کہ آپ اپنی چھڑی ڈالو. جب انہوں نے ڈالی تو آپ کی چھڑی ایک بڑا اژدہا بن گئی اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی. فَإِذَا هِيَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ سب کر رہے تھے وہ سبھی نگل گئے، سب ختم کر دیا، سب برباد کر دیا، ان کا سارا جادو ختم کر دیا. اب جادوگر تو سمجھتے تھے نا کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، انہیں تو سب پتا تھا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں، وہ تو معجزہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق قائم ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے باطل سارا ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اس وقت وہ ہار گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ ذلیل ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے جادوگر جتنے بھی آئے تھے وہ سجدے میں گر گئے. اب جادوگر سے زیادہ جادو کو کون پہچانے گا؟ حضرت موسیٰ کے سامنے باقاعدہ مناظرہ چل رہا ہے، سامنے وہ کھڑے، ادھر حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. کہا پہلے آپ دکھاؤ گے ہم دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا چلو تم ہی دکھا دو. چھڑی ماری، سارے سانپ بن گئے. اللہ نے کہا تم اپنی پھینکو، اپنی پھینکی تو ایک اژدہا بنا، سب کو ختم کر دیا. اب یہ تو جانتے تھے کہ ہم دکھا رہے ہیں جادو، یہ جادو تھوڑی دکھا رہے ہیں، یہ تو سچائی ہے. سارے سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ذرا دیر پہلے فرعون سے بارگین ہو رہا ہے کہ کیا دو گے کیا نہیں دو گے، اور ذرا دیر بعد جیسے حق کو دیکھا، معجزے کو دیکھا، سارے کے سارے ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی اور رسول مان لیا. یہ تو ہوا
آج کی آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اب مشکل الفاظ. حقیقن اوبلائزڈ یعنی یہ مجھ پر ضروری ہے, میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. فارسل سو سینڈ ہمارے ساتھ بھیجو, یعنی ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. جئتا اف یو ہیو کم اگر تم کچھ لے کر آئے ہو نا تو دکھاؤ, اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں دکھاؤ. فالقا ہی تھرو انہوں نے پھینکا, انہوں نے جیسی اپنی لکڑی کو پھینکا, عصا کو پھینکا, وہ سانپ بن گئی. عصا کہا جاتا ہے اسٹک کو, چھڑی کو, لکڑی کو. ثعبان کہا جاتا ہے سانپ, اسنیک سانپ کو کہا جاتا ہے. نزع یدہ ہی پولڈ آؤٹ ہز ہینڈ آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا, اندر بغل میں ڈال کر اپنے ہاتھ کو نکالا. بیضاء وائٹ کو کہا جاتا ہے, سفید روشن کو کہا جاتا ہے. ساحر علیم کہا جاتا ہے لرن میجیشین بالکل جانکار جادوگر, اچھا جاننے والا جادوگر. ارجہ پوسٹپون ہم انہیں چھوڑ دو, آپ ابھی موسیٰ کو بھی چھوڑو, ہارون کو بھی چھوڑو, جادوگروں کو بلاؤ آپ تو. المدائن کہا جاتا ہے سٹیز کو, مدنن ایک سٹی ایک شہر کو, مدائن مطلب بہت سارے شہر. انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے جو جادوگر تھے سب کو بلا کر جمع کیا تھا. اجر کہا جاتا ہے ریوارڈ کو, کہ آپ ہمیں کیا جواب دو گے, کیا انعام کیا دو گے, ریوارڈ کیا دو گے آپ ہمیں. تلقا ایمان تلقی کیا آپ ڈالو گے, یو تھرو آپ ڈالو گے یا ہم ڈالیں. اعین الناس کہا جاتا ہے آئیز آف دا پیپل لوگوں کی آنکھیں, انہوں نے آنکھوں پر جادو کر دیا, کہتے ہیں نا ہماری آنکھوں کو باندھ دیا. استرہبوہم اسٹرک ٹیرر انٹو دیم انہوں نے ان میں ڈر ڈال دیا, خوف ڈال دیا, لوگوں نے اتنے سارے سانپ اژدہے دیکھے ڈر گئے, ڈرا دیا لوگوں کو. فوقع اسٹیبلشڈ اللہ تعالیٰ نے حق کو واقع کر دیا, قائم کر دیا, اور باطل کو ختم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو قائم کرتا ہے اور باطل کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیتا ہے. یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے, آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا. نمبر 1, داعی کو چاہیے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے جھوٹ نہ بولے. آپ ایک داعی ہیں, آپ مومن ہیں, اللہ پر یقین و اعتماد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں, تو دنیا کے لیے جھوٹ مت بولو نا. دنیا کا فائدہ, مال, دولت, عزت, شہرت, بڑوں کی پہچان, تعلقات, اس چکر میں جھوٹ مت بولو. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ پر تو واجب ہے میں سچ بولوں, میں اللہ پر تھوڑی جھوٹ بول رہا ہوں. تو دنیاوی فائدوں کے لیے ایک مومن کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آج تو کتنا جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جھوٹی باتیں بولتے ہیں, جھوٹے کاروبار کرتے ہیں, ہر چیز میں جھوٹ. دنیا حاصل کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, کس کام کا؟ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر پائے, اگر آپ نے جھوٹ کے ذریعے غلط روزی کما لی, تو اللہ رب العالمین سے آپ کیسے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر پاؤ گے؟ نمبر 2, رسول اپنی ہر بات پر دلیل رکھتے تھے, اس لیے کبھی سنتوں کا انکار مت کرو. رسول جو ہوتے تھے نا ان کے پاس دلیلیں ہوا کرتی تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں, میں تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں دلیل لے کر آیا ہوں. نبی اپنی ہر بات پر دلیل رکھتے تھے, اس لیے کبھی بھی سنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں تو بڑا افسوس والا معمول ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سنت کو سنت مان کر ہی چھوڑتے ہیں. آپ کسی عمل کے بارے میں بتائیے کہ صاحب ایسا کرنا چاہیے, ارے سنت ہی تو ہے. اگر آپ نے یہ سوچ کر چھوڑا نا, آپ کفر تک پہنچ جائیں گے کہ سنت ہی تو ہے. سنت کو حقیر جان کر چھوڑنا عذاب کا وجہ بنے گا, کفر تک لے جانے کی وجہ بنے گا. اس کیونکہ نبی جو بولتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. نبی کا ہر فرمان اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے, اس لیے کبھی بھی نبی کے فرمان پر شک نہیں کرنا چاہیے, نبی کے فرامین کو ماننا چاہیے. نمبر 3, اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, خاصیت ہے, تو دعوت کے راستے میں اسے استعمال کرو. اللہ نے آپ کو کوئی ایبیلٹی دی ہے, کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی طاقت دی ہے, تو اسے دعوت کے راستے میں استعمال کرو. کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے, کسی کو بولنا اچھا آتا ہے, کوئی مینجمنٹ اچھا کرتا ہے, کوئی بھی طریقے سے اگر آپ دعوت کے کام میں آسانی ڈال سکتے ہو آپ ڈالو نا. کسی کو ڈرائیو آتا ہے, وہ علماء کو لے کر جاتا ہے. کسی کے پاس اسباب ہوتے ہیں, وہ رہنے ٹھہرنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی طاقت دی ہے, جو بھی قوت دی ہے, ان کو دعوت دین پر استعمال کرو. اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں اسے دعوت کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے, دین کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے. نمبر 4, اپنی کسی بھی خاصیت پر خود کی تعریف نہ کرو, اللہ کی تعریف کرو. کوئی کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, کہو الحمدللہ. آپ مسجدیں بڑی اچھی بنواتے ہیں, الحمدللہ.
آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، الحمدللہ، جیسا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے دلیلیں لایا ہوں، میں اللہ کی طرف سے دلیلیں لایا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا دیکھو اپنے پاس کیا معجزہ ہے، دیکھو اپنی چھڑی کا کیا کام ہے، دیکھو اپنے ہاتھ کا کیا کام ہے۔ آپ نے اپنی تعریف نہیں کی، رب کی تعریف کی، رب کو بتایا، رب کو بڑا بتایا، رب کی قدرت، رب کی طاقت، رب کی خاصیت، رب کی حکمت، رب کی توحید، رب کی وحدانیت، رب کی عظمت سب بتا ڈالی، پر اپنی ذات کی تعریف نہ کی۔ تو اگر آپ میں بھی کوئی خاصیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کو کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دلیل سے بات کرنے سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے اور قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ اپنی باتوں کے ساتھ دلیل رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں طاقت بنا دیتا ہے، وزن بنا دیتا ہے، بات قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس معجزات ہوتے تھے، الگ الگ معجزات، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ۔ جیسے ابھی آپ نے حضرت صالح کے بارے میں پڑھا نا، اللہ نے اٹھنی دی تھی، حضرت موسیٰ کو اللہ نے چھڑی دی تھی، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ہاتھ لگاتے تھے کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس تو بے شمار معجزات تھے، تو اللہ تعالیٰ معجزات دیا کرتا تھا، دلیلیں دیا کرتا تھا۔ اب ہمارے پاس معجزات نہیں، پر ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر بات کریں، آپ حدیث سے بات کریں، آپ عربک متن پڑھ کر بات کریں، آپ بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس سے انسان آپ کے قریب آئے گا، وہ آپ کی باتوں کو سمجھے گا، آپ کی باتوں میں وزن آ جائے گا۔ اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی دلیلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو ایک طریقے سے سمجھایا نہیں جاتا، بات کا پیٹرن چینج ہونا چاہیے، آپ کا انداز بدلتے رہنا چاہیے۔ ہر آدمی کو ایک جیسی دعوت نہیں دی جاتی۔ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، کیا اسے جاہلوں کی طرح دعوت دیں گے؟ جاہل ہے تو کیا پڑھے لکھوں کی طرح دعوت دیں گے؟ حضرت موسیٰ نے بھی الگ الگ پیٹرن سے دعوت دی تھی۔ آپ نے پہلے چھڑی بتائی، آپ نے پھر ہاتھ بتایا، جو جس طریقے سے سمجھتا تھا آپ نے اس طریقے سے سمجھایا۔ تو دعوت کے راستے میں پیٹرنز چینج ہوتے رہنا چاہیے، انداز بدلتے رہنا چاہیے، الگ الگ انداز میں الگ الگ لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دعوت کے اندر وزن، طاقت، قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ نیکسٹ، نمبر 7، لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بات کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر بات کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ یہاں پر جادو کا، کیونکہ اس دور میں مصر میں جادو بہت زیادہ کامن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی دلیل دی جو جادوگر سمجھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دور میں عربی زبان میں بڑی طاقت تھی، اللہ نے قرآن دیا جس کو لوگ سمجھ سکتے تھے۔ الگ الگ نبی کو آپ نے الگ الگ دلیلیں دی، کیونکہ دلیل کے مطابق سامنے والے سے بات کی جائے تو الگ الگ حالات اور زمانے میں الگ الگ چیزیں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مصر میں جادوگر عام ہے، اللہ تعالیٰ نے جادو کے الگ الگ پیٹرنز بتا دیے کہ جادوگر اژدہے کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، کوئی ہاتھ اگر نکلے گا اور اتنا روشن نظر آئے گا اس سے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے اور سمجھ جائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ لحاظ ایک داعی کو کرنا چاہیے۔ نمبر 8، انسان کو اپنے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، گرچہ کفار کا عمل بتایا گیا کہ انہوں نے مشورہ کیا، پر کیا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں مشورہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرو۔ اللہ کے نبی غزوہ احد پہ مشورہ کر رہے ہیں، بدر پہ مشورہ کر رہے ہیں، ہجرت پہ، ہر چیز پہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، یہ کریں یہ نہیں کریں، ایسے کریں ویسے کریں۔ تو مومن کو چاہیے کہ مشورہ کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ باصلاحیت مانتے ہیں، انہیں لگتا ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، غلط ہوتی ہے، ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اور جب مشورہ کر کے کام کرو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندگی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حق کے فیصلے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس چیز کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 9، جب آپ حق بات کرو گے، سچ بات کرو گے، تبھی لوگ آپ کے دشمن بنیں گے۔ دیکھیے آپ ان کے جیسے رہیں گے تب تک کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر بڑے ہوئے، کسی نے کچھ برا بولا، جوان رہے کسی نے برا بولا، پر جب حضرت موسیٰ نے بولا مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو، تبھی تو دشمنی شروع ہو گئی۔ مارنا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، قتل کی سازشیں کرنا، پیچھے حملہ کر دینا، لشکر لے کر آ جانا۔ تو جب آپ حق کی بات کرو گے تبھی لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جیسے محمد الرسول اللہ اور جیسے صحابہ کرام کے دشمن بنے۔ تو جب حق بولا جاتا ہے تب لوگ دشمن ہوتے ہیں، ورنہ کوئی آپ سے دشمنی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حق بات کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔
اگر آپ دعوت دین دے رہے ہیں، اگر آپ حلال بتا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت۔ ورنہ یہی ہوا تھا نا، فرعون کے ساتھیوں نے آ کر یہی تو کہا تھا کہ ہمیں اجر دو گے، ہمیں انعام دو گے، ہمیں کچھ دو گے، مال دو گے، دولت دو گے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کچھ کہا؟ حضرت موسیٰ کا مقصد آخرت تھی، حضرت موسیٰ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ تو داعی کو چاہیے کہ اپنا مقصد آخرت بنائے، نہ کہ دنیا کی شہرت، لوگوں کی چاہت، پسندیدگی، پیسہ، عزت، شہرت، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ دعوت کے اندر اثر قطعاً نہیں دے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، دین سے دوری کے سبب اللہ رب العالمین دنیا بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان دین سے دور بھاگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ناراضگی نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر ناراض ہو جاتا ہے جو دین کو چھوڑ کر دنیا کو اپنی زندگی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 12، بڑوں کے پاس رہنا اور ان کی شہرت کے لیے یا ان کی محبت کے لیے غلط راستہ اپنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ فلاں فلاں نیتا سے ہماری پہچان ہے، وہ ودھائک صاحب سے ہماری پہچان ہے، اس پہچان کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی عبادت میں بھی کھڑے ہیں، حرام کاموں میں بھی کھڑے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے عمل میں بھی کھڑے ہیں۔ یہی تو فرعون کے ساتھ کر رہے تھے وہ لوگ۔ فرعون غلط ہے، ان کو پتا ہے، ساتھی جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، موسیٰ صحیح ہے، ان کو پتا ہے، اس کے بعد بھی موسیٰ کے خلاف کھڑے ہیں، فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے کا لالچ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے، منافقت کی طرف لے کر جاتا ہے، کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، بدعات کی طرف لے کر جاتا ہے، خرافات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور چلتے چلتے اسے جہنم کے دہانے پر یہ راستہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایسے بڑوں کے قریب رہنے کی کوششیں کرنا جو آپ کو دین سے ہٹا دے، یہ آپ کی دنیا آخرت دونوں کو برباد کرنے کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 13، مناظرہ اور بحث کی اگر ضرورت پڑے تو پہلے سامنے والے کو بولنے دینا چاہیے، اس کی دلیلیں سنو نا، پہلے اس کے کیا اٹیکنگ، کیا پوائنٹس وہ لے کر آیا وہ سننا پہلے۔ حضرت موسیٰ نے اس لیے تو کہا کہ لاؤ پہلے تم ہی دکھا دو، تم کیا لائے ہو وہ دکھا دو، اپنا پہلے نہیں دکھایا، ان کا پہلے دیکھا۔ تو اگر مناظرہ اور بحث کی نوبت آ جائے، کہیں پر ایسا معاملہ پڑ جائے، تو پہلے سامنے والے کی دلیلیں سن لینا چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ جب آپ سامنے والے کی سن لو گے تو آپ کو اٹیک کرنا آسان ہوگا، جواب دینا آسان ہوگا، آپ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دیں گے، اور جو بات اور دین اور جو آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں اس حق کو آپ ایزیلی لوگوں تک پہنچا پائیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 14، باطل جب حق پر حملہ کرتا ہے تو پوری قوت طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ جب باطل کا حملہ ہوتا ہے نا تو ایسا حملہ نہیں ہوتا کہ بس آیا حملہ کرا اور چلا گیا، باطل پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے، باطل پوری طاقت سے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا ہر حربہ، اپنا ہیلا، اپنی طاقت، قوت، پہچان، سورسز سب استعمال کرتا ہے حق کے خلاف۔ جیسے آج ہو رہا ہے نا کہ حق کے خلاف ساری طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، دشمن جمع ہو رہے ہیں، نفرتیں جمع ہو رہی ہیں، تو یہ ہر دور کے اندر رہا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون جمع ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کے دور میں ابو لہب، ابو جہل جمع ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے جمع ہو گئے تھے۔ ہر دور میں یہ شیوا رہا ہے کہ باطل جب حق پر چڑھائی کرنے آتا ہے نا تو پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، تو اس سے ایک مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 15، اللہ حق پرست کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اکیلے ہیں، ذرا سے تو لوگ ہیں، پر اللہ تعالیٰ اتنے ساروں کے سامنے حق والے کی مدد کر رہا ہے، تو اس پر بھی یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو کہ اللہ تعالیٰ حق پرست کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق ماننے والے کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق پرست کے ساتھ دیتا ہے، چاہے باطل کتنا ہو، طاقتور ہو، قوت والا ہو، تعلقات والا ہو، پیسے والا ہو، تعداد والا ہو، کچھ بھی ہو، پر اللہ تعالیٰ مدد حق والے کی کرتا ہے۔ اس اہم بات کو بھی بندہ مومن کو اپنے دل میں سما لینا چاہیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 16، استقامت یا دین پر جمنے میں وقت نہیں لگتا، ایمان لگتا ہے۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے جو آج کے اس پوائنٹس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین پر جمنے کے لیے وقت نہیں لگتا، ایمان لگتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ سمجھاؤ، ارے بہت پرانی عادت ہے، اتنی آسانی سے جاتی نہیں ہے، آپ پیتے نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑی مشکل لگتی ہے اسے چھوڑنے میں۔ ایک طرف یہ مسلمان،
اور ایک طرف جادوگروں کو دیکھو کہ ابھی کچھ لمحے پہلے فرعون سے بارگن کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے ہمیں کیا دو گے، مال دو گے، دولت دو گے، کہا ہاں وہ دوں گا، کہا ساتھ دو گے، کہا ہاں وہ دوں گا، ابھی تو دنیا 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 مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سی دیر میں حضرت موسیٰ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اب یہ دیکھ لیا کہ یہ عمل صحیح ہے، یہ جان لیا موسیٰ صحیح ہے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ڈر رہے ہیں فرعون سے، ڈر رہے ہیں فرعون کے عذاب سے، ڈر رہے ہیں فرعون کے مارنے پیٹنے سے۔ ارے فرعون تو کلیئر دھمکیاں دے رہا، اس کے بعد بھی نہیں ڈر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا فرما دی تھی۔ استقامت آنے میں وقت نہیں لگتا، ایمان لگتا ہے۔ اگر اندر میں ایمان ہونا، بندہ ایک بار سنتا ہے کہ نشہ حرام ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہتا میرا دل چاہتا ہے، میری اتنی سال کی طلب ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو استقامت آنے میں وقت نہیں لگتا، استقامت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین استقامت یقیناً عطا کر دیتا ہے۔ نیکسٹ اور آخری چیز، جب دشمن آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اس حال میں اللہ سے استقامت کی دعا مانگا کرو۔ کتنے پیارے انداز میں ان جادوگروں نے جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو انہوں نے بڑے پیارے انداز کے اندر یہی تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ تو صبر کی طاقت دینے والا ہے۔ تو چاہے ظالم کتنی ہی طاقت کے ساتھ آ جائے، آپ کو برابر صبر کا دامن تھامنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا پڑے گی۔ یقیناً اللہ رب العالمین حق پرستوں کی، حق کے ماننے والوں کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل کریں آپ۔ مظلوم اگر کوئی نظر آ رہا نا، حضرت موسیٰ مظلوموں کی مدد کرنے ہی تو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کو تم مار رہے ہو، نوجوانوں کو مار رہے ہو، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی مار رہے ہو، میں ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مظلوموں کی مدد کا اگر اللہ نے کوئی بھی موقع دیا ہے، برابر مظلوموں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ آپ کی زندگی کو دین پر قبول کر لے۔ اللہ آپ سے دین کا کام لے، اللہ ایمان کا کام لے، اللہ شریعت کا کام لے، اللہ اچھائی کا کام لے، اللہ برائی سے بچائے۔ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، آپ کو دین کا خادم بنائے۔ اس چیز کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جادو کی برائی لوگوں کو بتاؤ۔ آج کل ہمارے سماج میں جادو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، جادو کرنے والے بھی بہت سارے ہو گئے ہیں، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بنا کر دیتے ہیں، دوپٹوں پر جادو کر رہے ہیں، مٹکوں پر جادو کر رہے ہیں، کینوں پر جادو کر رہے ہیں، نہ جانے کس کس طریقے سے جادو چل رہا ہے۔ تو لوگوں کو جادو کی برائی بھی بتاؤ اور جادو کا علاج بھی بتاؤ۔ شریعت نے تو بڑا آسان علاج بتایا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیجئے، چاروں کل پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین جادو سے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تکالیف سے بچائے گا۔ تو اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 4، دینی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے، شریعت دیا ہے، حلال دیا ہے، حرام دیا ہے، جو دین کے بارے میں جو چیزیں آپ جانتے ہیں نا، اسے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ رب العالمین یقیناً بندے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، ہر وقت ہر حال میں اللہ پر مضبوط بھروسہ کرو۔ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ جادوگروں نے دیکھ لیا سامنے دشمن اتنا بڑا طاقتور دشمن ہے، اس کے بعد بھی بول رہے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پر مضبوط بھروسہ ہر وقت ہر حال میں بندہ مومن کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً مومن بندوں کی اپنی مدد فرماتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں جو آج کی آیات میں آپ کے سامنے آئی، جس میں تلاوت، ترجمہ، مشکل الفاظ، تدبر اور کچھ پوائنٹس میں نے عمل کے تعلق سے بتایا اور آپ کے سامنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کا دور کیا تھا، کس انداز میں بنی اسرائیل پر کیا ظلم ہوا کرتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو عالم، تو خبیر۔ اے اللہ، ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔